دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء خاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفروں نے فتنے پھیلائے، کچھ کفروں نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسانوں سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رات آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری
کی ولادت باسعادت، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، وجود کائنات کا اصلی سبب، چاند سورج کے وجود میں آنے کا اصلی منشا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو عمل کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ چاند کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت ان نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا، اور یخرجوک، یا انہیں چلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو، اور یقتلوک، سر سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے ڈر پہ ہے، یہ ختم کرنے کے ڈر پہ ہے، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار،
میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اور میرے کالی کملی والے اور محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی۔ میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، صبح کاری ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن تو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بنے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔
عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، جس کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، وہ کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی تو تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات مڈیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں وقت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پر مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟
1.5 लाख फौज लेके आया हो, कहा जाएगी मेरी फौज तुम्हें? कलमे पढ़ा रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए। कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे। उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह और कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये न सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हज़रत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है? वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहरे मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू उबैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, फुलका वाला घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। साहबा देख रहे थे, अरे ये कौन है? ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो। साहबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है? कहने लगी मैं छेड़ो खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहाँ चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हो, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानू तुम नहीं जानते, जान के दूंगी मगर टोपी किसी को न दूंगी। निकल पड़ी, आंखें देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हज़रत खालिद कहते हैं और मेरे साथियों इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के लड़के में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया,
کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم، نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا؟ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ اے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی، ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے تو آ کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانی ساروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر تیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و خواہش صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر تیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن روا کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔
اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتہ چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نکل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، کہ پھر بھی نہیں گئے، 5 بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا؟ آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے لکھا 3 دن کا، بعد نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کا رضی اللہ تعالی۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں،
مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا۔ اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم پورے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم ان کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی ایت سنائی سبینا نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک ایت سنائی ہے مسلمان فوج کو اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی، اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں؟ اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا، کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی، وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے، جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے، اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے طرف فوٹو کاٹ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں سو کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک ایت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو ثابت بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ آ جاتی۔ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے، اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے، الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہے، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا، تو کالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم یہ برکتوں کو جانتی، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، یہ عورتیں پیچھے بالوں میں خود لگاتی ہیں نا خود۔ ایک دن میں بیٹھ گیا تو کہنے لگے، مولوی صاحب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، فرنٹ سیٹ پہ، اور جب بس ہلتی ہے نا تو میرے ماتھے میں یوں لگے کوئی چیز، میں نے پکڑ کے دیکھا تو عورت کی چوٹی،
ईमान से। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा ये तेरी मोटर बनानी है? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा ये कुछ तेरी है? तो लगा नहीं बाबा फरीद की है। मैं बोला कहते बाबा फरीद तो मर्द था, उसकी किधर से आई? अतीता देख, तू तस्वीर लटकी हुई है, ये किसकी है? फलाने बाबा की है, एमल शरीफ वाले बाबा की है, सात पटुल वाले। और ये बाबे थे या बाबा की ये औरतें धो रही थी? उसको अकल कर। अल्लाह वालों की तौहीन करते हो। तेरी मोटर को, कार को, वैगन को, बस को ये बाबा बचाएगा, खुदा नहीं बचा सकता। इसलिए धक्के खा रहे हो कि तुम्हारा खुदा रिटायर हो गया। और जब खुदा का दरवाजा आदमी छोड़ता है, उसकी अकल मारी जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि औरत का मामला है या मर्द का मामला। मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान अगर नबी की सीरत को सुनता है या जानता है और मानता है तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान को कुछ देर कर सके। वही खालिद बिन वलीद है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। एक दूसरा मौका आया, काफिर अपनी फौज को लेके आया, बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है। कहने लगा खालिद चला जा, भाग जा, वरना बोटियां उड़ा दी जाएंगी तेरी। कहने लगा हाँ हाँ, तेरे जैसे कई देखे बोटियां उड़ाने वाले, क्या बात है? उसने कहा खालिद मैं वो शहर लेके आया हूं कि अगर तलवार बुझा करके मार दी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा। फरमाया कोई बात नहीं, वो शहर मुझे दिखा। वो काफिर ने, ईसाई सरदार ने वो शीशी निकाल कर हजरत खालिद के हवाले कर दी। हजरत खालिद ने अल्लाह का नाम लिया और लेकर इतना सख्त किस्म का जहर जिसमें नामालूम क्या क्या चीज डाली हुई थी, 2 कतरे जमीन पे टपकाए, जमीन में आग लग उठी, जमीन में आग लग गई। खालिद का ईमान देखो, नबी के दीवाने का ईमान देखो, और नबी का सहाबी है, नबी का जानिसार है, नबी का गुलाम है। हाथ से शीशी ली और बिस्मिल्लाह करके तमाम शीशी को पीकर खालिद सामने खड़े हैं। फरमाने लगे देख तेरे सामने आराम से खड़ा। कहने लगा कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हें तो ये शहर कुछ नहीं कहता, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, और जाओ अपने खेमे में, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ईसाई सरदार गया, खालिद को कहने लगा वो गुस्सा खिला, वो दवा पिला, जिसको जहर कुछ न कहे, तलवारें न डराए, तीर न डराए, मरने से न डरे। फरमाया गुस्ल कर, गुस्ल किया। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ाया। ईसाई कलमा पढ़ के कहने लगा खुदा की कसम अब वही जज्बा, वही हिम्मत, वो कुव्वत मेरे अंदर आ गई। तुम ठहरो, अब इस सारी फौज से मैं अकेला टकराऊंगा। सुना के वो टकरा गया और शहीद हो गया। तो ऐसी सूरत में जबकि अकाइद का मैदान हमारा ये हो और अमल का मैदान हमारा ये हो और किरदार की सूरत ये हो, तो बात कैसे बने? तो मैं कर रहा था इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का यही महीना, विलादत बात आदत का यही महीना, और हुजूर की वफात का भी, आपकी रुखसती का भी यही महीना। क्योंकि मैंने रात अर्ज किया था कि पैदाइश में तो कुछ इख्तिलाफ भी है, 9 का, 10 का, 11 का, आपकी रुखसती में किसी का इख्तिलाफ नहीं। और अगर 12 पैदाइश की है तो 12 वफात की अल्लाह मियां ने जान के रखी। तुम भी कराची के लोगों, खुदावंद आलम तुम्हारे यहाँ बेनियाज है कि नहीं? अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हो? अल्लाह मियां जानता था कि नबी की आमद की खुशी में नामालूम नाचेंगे, डांस करेंगे, ढोल बजाएंगे, क्या क्या खुराफात करेंगे। अल्लाह मियां ने उसी दिन में हुजूर की वफात रख दी। फरमाया अगर खुशी आए उछला मत, गम आए तो रवाना हो जाओ, वही दिन खुशी का और वही दिन गमी का। तुझे गम का क्या पता? तेरा बेटा मर जाए तुझे गम का पता,
तेरी बेगम मर जाए तुझे गम का पता, तेरा जवान करियल भाई मर जाए तुझे गम का पता। तूने माँ का सदमा देखा होगा, तुमने माँ बाप का सदमा देखा होगा, तुमने बेटे की मौत का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम जाओ बिलाल से जाके पूछो जब हुजूर रुखसत हुए तेरा क्या हाल बना था। तू क्या जाने कि सहाबा किराम पे उस दिन क्या बीती। हज्जतुल विदा के जमाने से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहे। आखिरी वक्त मर्दुल मौत अज़वाजे मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन अजमईन को जमा फरमाया। फरमाया ए उम्मे हबीबा, ऐसा नबी, ए हफ्सा, तमाम के तमाम बखुशी इजाजत दो मैं अपनी बीमारी के दिल ऐसा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। वो किस तरीके से इजाजत मांगते हैं। हमारे यहां तो सारी जिंदगी इजाजत का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोया बीमारी के दिन भी गुजारने थे और ऐसा सिद्दीका के हुजरे को कयामत तक के लिए बहुत बड़ा मकाम देना था। वो याद पड़ रही है गुंबद खिदरा की। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आखिरी वक्त था, पसीने आए, घबराहट सारी हुई। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ, मैं समझी पानी पिएंगे। मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, मेरे महबूब को गर्मी लगी होगी। मैं पानी का प्याला लेकर हाज़िर खिदमत हुई, इशारा करके फरमाया यहाँ रख दे। मैंने रख दिया। रहमत वाला हाथ पानी में भिगो कर अपने मुंह पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। ऐसा सिद्दीका फरमाती है मेरा जिगर फटने लगा और मेरे महबूब क्या बनी, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली है। आखिरी वक्त है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पास बैठी है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पास बैठी है। अरे गाली देना बड़ा आसान है। ऐसा सिद्दीका से जाके पूछ कि उस दिन तेरा क्या हाल बना जब इमामुल अंबिया रुखसत हुए थे। सहाबा दीवाने हो गए, सहाबा जंगलों को निकल गए। और फारूक जैसे कहने लगे जो कहेगा हुजूर की वफात हो गई तलवार से कत्ल उड़ा दूंगा। बिलाल का क्या बना, सुहेल का क्या बना, सलमान फारसी का क्या बना। अरे जिन बच्चों के सर पे यतीमी की वजह से हाथ फेरा करते थे वो बच्चे रोए, मदीने की औरतें रोई, मदीने के बीमार रोए। आज हम यतीम हो गए। तो 12 रबीउल अव्वल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, हुजूर की रुखसती का दिन है। और खुदाबंद आलम ने इसलिए ये दिन रखा कि लोग उछलना न शुरू कर दे, लोग बेहद मुतासर न हो जाए। इसलिए ये वो गम है कि मुसलमान के अंदर से तो निकलना ही नहीं चाहिए। इमामुल अंबिया दुनिया से गए। तेरा नबी से अगर ताल्लुक होता, तुझे नबी पे मोहब्बत होती, उलस होता, खुदा की कसम उस दिन तो रोने का दिन था। इसलिए सीरत ने तमाम चीजें हमें बतलाई और सारी चीज हमारे सामने आ गई। जिन लोगों ने खेल बनाया, तमाशा बनाया दीन को, नबी की सीरत को, क्या है वो लोग, हमें उन लोगों की कोई परवाह नहीं। खुदा की कसम ये लोग थे जिन्होंने गुंबद खिजरा पे बैठकर एक एक चटाक मछली की दाल का पानी 11-11 आदमियों ने पी करके जिंदगी गुजारी। नबी के रोजे पे बैठकर हदीस का दरस हमने किया, नबी की मस्जिद की इमामत हमने की, नबी के शहर की गवर्नरी हमने की, नबी की गलियों में झाड़ू हमने की, नबी के शहर के दफन को हमने तस्लीम किया। हम तो आए करते हैं, जाओ शेखुल हदीस मददुल्लुहु को देखो, 20 बरस गुजर गए, आज तक गुंबद खिदरा की पड़ोस में दफन होने के लिए मुंतजिर बैठे।
آپ جیسا مبتدل لوگ نابینا بزرگ حضور کے دروازے پہ پڑا ہے، یہاں دفن ہوں گا، یہاں آقا کے قدموں میں جان دوں گا. تو یہی کلی کھڑکاتا پھرتا رہی ہو، بڑا عاشق ہے نا. کیا کہنا ہے تیرا؟ تیرے پاس تو بہت زیادہ ہے. اس لیے کہتا ہوں کوئی بات نہیں. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہو، میں کو سلوک و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. ابھی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، ابھی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. ابھی جب کھا گئے درخواست کی بچے ہو آنکھوں میں، کسی راہزن کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. تو یہ ٹولہ، یہ قافلہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، جو عشق کی دولت کو ساتھ لے کر تبلیغ کرتا ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آخری بات شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہم تو اتنا مانتے ہیں، ترکستان کے کچھ لوگوں نے، شہنشاہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دی. حضور کا چوغا مبارک ایک رومال میں لپٹا رہا. وہ رومال مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچا. ارے خدا کی قسم، آج تک مولانا ابو الکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا مناظر حسن کیلانی، محمد میاں مراد آبادی، اخلاق حسین دہلوی، عبد الرحمان سہاروی، حسین احمد مدنی، شیخ الہند، تمام کے تمام نے اس رومال کو، جو رومال حضور کے چوغے کو لگا تھا، دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں رکھا ہوا ہے. یہ برکت نہیں جانتے، اور یہ برکت نہیں، یہ حرکت ہے. ہم تو اس کپڑے کا اکرام کرتے ہیں. خدا کی قسم، میں جب جشن پہ گیا، سب سالہ اجلاس پہ گیا، میں نے عرض کیا یارو اس رومال کو ہاتھ لگا دو. کہنے لگے جی رش بڑا ہے، ورنہ ضرور دکھاتے. اور سننے کی ٹپیا میں رکھا ہوا ہے وہ رومال جس رومال کو میرے آقا کا چوغا مبارک لگا ہے، خزانے میں رکھا ہے. ہمارے پاس خزانہ وہ رومال ہے، وہ کنچیل ہے خداوند عالم کے محبوب کا، جس میں چوغا رکھا ہوا تھا. ہم تو اس رومال کی حفاظت کرتے ہیں، اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اس سنت کی حفاظت کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.